پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے پاس جو موضوعات ہیں، ہم ایک خوشگوار اور حوصلہ افزا موضوع سے بات کا آغاز کرتے ہیں. پینڈیمک وبا یہ جو آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ملک میں اس نے بڑے ہی بدترین اثرات مرتب کیے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پہلی لہر ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، پاکستان پہ یوں محسوس ہوتا ہے اللہ کا کوئی خصوصی فضل رہا. یعنی پوری دنیا جس طرح اس کے شکنجے میں آئی، پسی، اور جو ہم نے حشر دیکھے اور جتنا ہم ڈر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم تھرڈ ورلڈ میں آتے ہیں، اور معیشت ہماری جس طرح کی ہے اور رسپانسبلٹی قوم میں جس طرح کی ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا. اور اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ شرح اموات جو ہے وہ 4% سے بھی نیچے آ گئی ہے، جبکہ ہمسایہ ملک میں ابھی بھی انسانیت بری طرح سسک رہی ہے. اس سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل کیا. ایک دفعہ پھر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان پہ اللہ کی بڑی نظر کرم محسوس ہو رہی ہے. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بجا طور پر آپ نے درست انٹرو دیا کہ یہ ایک خوش کن اور خوشگوار خبر ہے اور اس کو ضرور شیئر کیا جانا چاہیے، اس پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس وبا کے دور میں بھی محفوظ رکھا ہے اور ہمارے اوپر وہ آفت اس طرح سے نہیں ٹوٹی جس طرح مختلف ممالک کے اوپر ٹوٹی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہماری کوئی تدبیر کا دخل ہے. بے شک یہ اللہ کی تقدیر کا دخل ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. اصل میں ایک دنیا ہے جو کیلکولیشن کی دنیا ہے، اور ایک دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چل رہی ہے. اگر ہم کیلکولیشن کی دنیا کی بات کریں تو پاکستان تو بطور ملک شاید نہیں چل سکتا. یعنی کل پرسوں یا چند دن پہلے ایک بہت ہی یعنی ہمارے ایسے آدمی سے گفتگو ہو رہی تھی جس کا حکومت کے اندر بڑا عمل دخل اور با اختیار اداروں کے ساتھ تعلق. تو وہ مجھے 5-6 پیرامیٹرز گن کے بتا رہے تھے کہ یہ 6 پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر کوئی ملک چلتا ہے. اور اگر کیلکولیشن کی دنیا میں ہم دیکھیں تو ہم 6 کے 6 میں کمزور ہیں. ٹھیک. لیکن ملک پھر بھی چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس ملک کو اللہ چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کیلکولیشن ہے اور دنیاوی اعتبار سے معاملات، کئی لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں بڑی کہ اتنے دیر تک یہ ہوگا، پاکستان یہ ہوگا. الحمدللہ وہ ڈیٹیں گزر گئیں. پاکستان اصل میں نہ صرف قائم رہنے کے لیے بنا ہے بلکہ پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لینا ہے اس خطے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی جو فتن کے حوالے سے ہیں وہ بھی اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اس خطے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لینا ہے. اور یقینی طور پر وہ پاکستان یعنی یہ ملک ہے جس نے امت کے لیے اور ملت کے لیے رول پلے کرنا ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی حسابات کی اور مرئی دنیا جو نظر آنے والی دنیا ہے، اس کے علاوہ ایک غیر مرئی دنیا میں جو اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں ہم اس پینڈیمک سے بچے ہیں یا اس کے اثرات سے بچے ہیں. وگرنہ دنیا میں جو کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، مجھے آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ نظریہ آبادی کو لے لیں تو جس طرح سے مالتھس نے ایک دفعہ پوری دنیا میں اس کے نظریہ آبادی نے پوری دنیا میں ایک غلغلہ مچایا تھا، تو وہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کے فلاسفرز نے ہی اس کو کنڈیم کیا اور اس کی مذمت کی. لیکن جس طریقے سے اس کی کیلکولیشن آج بھی موجود ہے، اس کو اگر حساب کریں تو دنیا میں آبادی کبھی بھی اس کیلکولیشن کے اعتبار سے نہ بڑھی ہے، نہ موجود رہی ہے، اور نہ ہی وسائل کی اور افراد کی یا افرادی قوت کی آپس میں کبھی وہ گیپ پیدا ہوا ہے جس کی کیلکولیشن اس نے دی تھی. اللہ نے ایک نیچرل انتظام کیا ہے، چاہے کافروں کا ملک ہو چاہے مسلمانوں کا ملک ہو، اس میں وسائل کا افراد کا آپس میں ایک جو توازن پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات میں سے ایک انتظام ہے.
اور ہم اللہ کے انتظامات میں سے جب اپنی کیلکولیشن کے مطابق دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی پالیسیز کے اندر بھی اور مختلف چیزوں میں بہت زیادہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسی کج فکری کے ساتھ ساتھ کج عملی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم پاکستان کے اندر پینڈیمک کے اثرات کو دیکھتے ہیں اور یہ حوصلہ افزا صورتحال ملتی ہے تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ایک تو کیلکولیشن کی دنیا اور اللہ کی رحمت کی دنیا میں فرق ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا استحقاق دینے کے لیے بھی ایک معیار رکھا ہے، وہ معیار بہرحال ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اور جس قدر پاکستان کے اندر لوگ غافل ہیں، لاپرواہ ہیں اور ایس او پیز کا خیال نہیں رکھتے یا کوئی اجڑ پنے کا اظہار کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پاکستان کے اندر اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ لہٰذا آپ اگر اس کو اس بنیاد پر دیکھیں کہ لوگ غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں تو پھر یہاں پہ تو تباہی بہت زیادہ آنی چاہیے۔ ہم کوئی زیادہ پڑھے لکھے تھوڑی ہیں، ہمارا جو قریبی ملک ہے اس کے اندر جو تباہی آئی ہے، ہماری عوام الناس بھی کم و بیش ویسے ہی طرز عمل رکھتی ہے جس طرح کہ انہوں نے طرز عمل اختیار کیا، لیکن اثرات کا فرق ہے۔ یہ اثرات کا فرق کیا ہے؟ یہ وہی فرق ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایمان کی سطح اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں پاکستان کے اندر ملتی ہے، یہ ایمان کی سطح ہمارے پڑوسی ملک میں نہیں ہے۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک تو پرسنٹیج ہے ان لوگوں کی غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی، اور پھر ان میں سے کتنے لوگ کس قدر کس طرح کا طرز عمل دے رہے ہیں۔ تو اللہ پر جو توکل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مستحق قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی رحمتیں کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ پوری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، میں ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں، پوری دنیا میں مسجدیں بند ہوئیں، پاکستان واحد ملک ہے جس میں مساجد بند نہیں ہوئی، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے اور ہم نے بھی اپنی موہوم سی آواز میں کچھ نہ کچھ کہا کہ مساجد دراصل روحانی شفا خانے ہیں، یہ ایمان بوسٹنگ ادارے ہیں اور یہ ایمان بوسٹنگ پلیسز ہیں، ان کو آباد ہونا چاہیے تاکہ ایمان کے ذریعے سے ہماری قوت مدافعت بڑھے، اور ایمان کے ساتھ قوت مدافعت کا گہرا تعلق ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہو چکا ہے۔ لہٰذا پاکستان میں چونکہ یہ ادارے کھلے رہے ہیں، اگرچہ ایس او پیز کا خیال رکھا گیا، اگرچہ بہت ساری اس کے اندر احتیاطیں ملحوظ رکھی گئیں، لیکن ان کے کھلے ہونے کا اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہرحال ایک ذریعہ ہمارے پاس موجود تھا جو دوسرے ممالک کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو مساجد کا رخ کرتے رہے اور ان مساجد کو چھوڑا نہیں ہے، اور اس میں ہماری حکومت اور حکومتی فیصلوں کا اور ریاستی اداروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے پوری دنیا میں یہ ایمان کے مراکز بند ہونے کے باوجود پاکستان میں یہ ایمان کے مراکز بند نہیں ہونے دیے۔ تو یہ ایک گویا مجموعی سا تاثر ہے، اور ان اثرات میں یہ ایک ہی فرق آپ کو نظر آئے گا، وگرنہ آپ پڑوسی ملک کا اور ہمارے ملک کا اگر موازنہ کریں تو نہ آب و ہوا کا فرق ہے اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ماحولیات کا فرق ہے، اور نہ یہ ایس او پیز کے حوالے سے کو بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق نظر آتا ہے تو یہ ایمان کا نظر آتا ہے، اور دور فتن میں جو چیز کارگر ہے وہ بھی ایمان ہے، اور حتمی طور پر الٹیمیٹلی جو مقابلہ ہے وہ بھی مادیت کا اور ایمان کا ہے۔ لہٰذا جس خطے کے اندر جس ملک کے اندر ایمان کی کیفیت بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی طرح سے سایہ فگن رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ امیونٹی جو ہے اس کا ایمان سے، قوت مدافعت کا ایمان سے بڑا ہی زیادہ اور گہرا تعلق ہے، یعنی جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بڑی ساری چیزوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سپرد۔ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے سپرد تو یہ بات جو ہے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ میں حیران ہوا، ایک دن میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عام سا کلمہ تھا میرے لیے، لیکن میں نے حدیث بھی پڑھی، اس میں ایمان کا بڑا یعنی عمل دخل ہے، اور واقعتاً پاکستانیوں کے ڈاکٹر صاحب ایمان ہے، مطلب وہ اپنے جیسے بھی الفاظ میں اظہار کریں۔ یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اب اللہ کا جو یہ ہم پہ احسان ہوا، یہ جو نعمت ہے، اور ہم نے کھلی آنکھوں سے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا پوری دنیا کے مقابلے میں ہم پہ جو فضل ہوا، اب شکر کا تقاضا کیا ہے؟ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اجڑ پنا ختم کریں، ہم ڈسپلنڈ قوم بن جائیں، ہم طہارت، پاکیزگی، نظافت کا خیال رکھیں، یہ سارے کے سارے، اور ہم یہ جو نظم و ضبط ہے یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے، یہ صرف کسی کوئی دنیاوی قانون کا تقاضا نہیں ہے یا جدید سماجیات کا تقاضا نہیں ہے، یہ شریعت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں نا ایس او پیز کیا ہیں، ایس او پیز یہ ہیں کہ آپ صاف ستھرے رہیں، اپنے ہاتھ دھو کے رکھیں، اور خواہ مخواہ
فاصلے جو ہیں ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب نہ ہوتے پھریں، محرم کے قریب ہوں غیر محرم کے قریب نہ ہوں، وہ فاصلے جو حرام کے فاصلے ہیں، وہ فاصلے جو ناجائز تعلقات کے فاصلے ہیں، وہ فاصلے جو رذائل اخلاق کے فاصلے ہیں، وہ فاصلے ملحوظ رکھے جائیں، اور جو فضائل اخلاق ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور طہارت و نظافت کے ذریعے سے ایک پاکیزہ ماحول، گھروں کے ماحول سے لے کر معاشرے کے، گلیوں کے اور پارکس کے اور ہر جگہ کے اور راستوں کے ماحول کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھ کے اگر ہم ایک ڈسپلنڈ قوم کا ایک تاثر پیش کریں گے، یہ صرف دنیا والوں کے لیے ایک بہترین مثال نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں بھی ایک اجر کا باعث ہوگا، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے اور یہی ہماری شریعت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے سے بہتر قوم بننا ہے، یہی شکرانہ ہے اللہ کی اس نعمت کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اہم اور گہری بات بیان فرمائی اپنی گفتگو میں، وہ آپ نے ریفرنس بھی دیا مالتھس کا، کہ یہ یعنی دنیا کو اتنی فکر پڑی ہوئی ہے آبادی کی، وسائل کی، زمین اور یہ ایسٹیمیٹڈ چیزیں اور تخمینے، لیکن کیسی شاندار اور خوبصورت بات ہے کہ یہ توازن جس کی فکر میں انسان دبلے ہوئے، کتابیں لکھیں، دنیا کو پریشان کیا، کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی، یعنی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور تم جو پریشان ہوتے پھر رہے ہو تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ سیم چیز ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کرونا میں، ظاہر ہے میں تو حیران ہوتا تھا جب ہمارے وہ فون پہ ایک بیل چل رہی ہوتی کہ جیسے پہلے آپ لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کرونا سے بچے، پھر کریں۔ کہاں ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سوائے اس کے کہ اللہ کے سپرد کیا، توکل کیا۔ اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہونے کی جو ہم نے دیکھی۔ تو یہ ہے ایسے نا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی ایک دلیل بھی ہے۔ بالکل، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، ایک کام بندہ کرتا ہے، ایک کام اللہ کرتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کام کر دیا ہے یہ حتمی اثرات بھی رکھتا ہے، حتمی نتائج بھی دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی یوں بنایا ہے کہ اشیاء کے نتائج اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میں ایسے کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ یہ صرف اپنی کوشش کا بدلہ دیکھتا ہے، منزل مقصود پہ پہنچانا، ٹارگٹ اچیو کرنا، چیزوں کو درست کرنا، اشیاء کے نتائج دکھانا، یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ لہٰذا آپ آفاق و انفس کی دنیا میں دیکھیں یا آپ اس دنیا میں انسان اپنے اندر کی دنیا کو دیکھے، ایک ہی آپ کو اینٹیٹی نظر آئے گی اور ایک ہی حقیقت نظر آئے گی، وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ توحید الہی ہے۔ اسی کی طرف پورا قرآن ہماری توجہ دلاتا ہے، سارے انبیاء توحید کا درس دینے کے لیے آئے، اور آج اگر ہم جدید ترین دنیا میں اس پینڈیمک کے دور میں جہاں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اگر ہم اس کو بنظر غیر دیکھیں تو یہ پورا منظرنامہ بھی ہمیں توحید ہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ان چیزوں نے بھی کوئی اثر ڈالا ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں صبح و شام کی، اذکار کرتے ہیں، یہ ایک بہت مضبوط چیز تھی ہمارے لیے، یعنی دیگر توانائی بخش چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ اصل میں دعا پڑھنا یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کی تاثیر الفاظ دہرانے سے نہیں ہوتی، اس کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ آپ کسی برتر ہستی کو اگر سمجھتے ہیں کہ موجود ہے، اس سے آپ اس کے سامنے استدعا رکھتے ہیں، اپنی درخواست رکھتے ہیں، اور اس کے قبول ہونے کا آپ کو یقین ہوتا ہے، تو یہ تو دراصل بندے کا، عبد کا اپنے معبود کے ساتھ اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک کنیکشن قائم ہونے کا ذریعہ ہے، جس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ یا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یا پھر فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے عبد اور معبود کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں کسی سے تو آپ کو ایک تو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہستی برتر ہستی موجود ہے، اور دوسرا اس کے دینے کا آپ کو یقین ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کا یقین ہے، اور پھر اپنی بے بسی کا اظہار بھی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان حقیقتوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جو اصل میں ہمارا نظریہ ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور عالمگیر نظریہ ہے، اور ہر نبی یہی توحید کا درس دینے کے لیے آیا۔ اس لیے جو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دین فطرت دیا ہے، تو انسان کی اگر فطرت بگڑی بھی نہ ہو تو جو انسان کی فطری احتیاجات ہیں وہ دور جدید کی ہوں یا دور قدیم کی ہوں، وہ اسلام پوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور جگہ جگہ وہ نشانات عطا کرتا ہے اس زندہ شریعت کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عطا کی ہے وہ قیامت تک کے لیے قابل عمل بھی ہے، اور اپنے اندر اپنی تاثیر بھی رکھتی ہے، اور اس کی بنیاد توحید ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جو بھی مصیبت آئے، پینڈیمک ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ہم مصائب سے گزرتے رہتے ہیں، وہ ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سراغ کھول گیا اپنی مرضی سے آ رہی ہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان کی کیفیت میں رہتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دعا بھی ایمان ہی کی کیفیت ہے، یعنی ہم اپنی حیثیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو پہچانتے ہیں، اور یہی وہ صحیح ترتیب ہے جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھی ہے، اسی کی شناخت ہونی چاہیے۔ تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سکون اور عافیت کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ایک وہ رویہ تھا جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اہل ایمان کا رویہ یا اہل پاکستان کا رویہ، جس میں اتنی بڑی آفت کے باوجود ہوش و حواس بھی قائم رہے اور اللہ پہ توکل بھی رہا، اور اللہ نے اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی ہمیں دکھایا۔ ایک رویہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پڑوسی ملک کا ہے، یہ کہانی اس کو بین الاقوامی نشریاتی ادارے بھی کر چکے ہیں، سٹوری کور کر چکے ہیں۔ یہ 18 سالہ لڑکی ہے، سونی کماری نام سے محسوس ہوتا ہے یہ ہندو ہے، تو صوبہ بہار سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے والد کرونا سے وفات پا چکے تھے، پھر والدہ کرونا سے بیمار ہوئیں، 2 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ یہ والدہ کو ایمبولینس میں ڈال کے ہاسپٹل لے گئیں، وہ جانبر نہ ہو سکی تو اسے واپس لائی، لیکن بڑا عجیب و غریب رویہ وہاں دیکھنے میں آیا کہ نہ فیملی میں سے، نہ خاندان والوں میں سے، نہ اہل محلہ میں سے کوئی بھی ان کی مدد اور تعاون کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ تو اب اس سے بات کی گئی تو وہ اس وقت کو یاد کر رہی تھی کہ کیسے کوئی بھی قریب نہیں آ رہا تھا، پھر ہم نے حوصلہ کیا، پھر وہ گئی، PPE کٹ اس نے پہنی، خود اس نے وہ قبر کھودی۔ اب یہاں بھی بڑی حیرت مجھے ہوئی کہ ہے نام ہندوؤں والا اور ہے بھی یقیناً ہندو، کیوں اس نے گڑھا کھودا؟ شاید یہ نسبتاً آسان لگا ہو، کیونکہ لکڑی اور چیزیں بڑی مہنگی بھی ہو گئی تھی، نایاب بھی ہو گئی تھی اس وقت انڈیا میں۔ تو بہرحال اس نے خود قبر کھودی، والدہ کو اتارا اور اتار کے گھر میں چلی گئی۔ کہتی اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی کھانا دینے نہیں آیا، اسی دن کا کھانا تھا، تو ہمیں انتظار کرنا پڑا اس رپورٹ کا جو نیگیٹو آئی تو لوگ ہمارے قریب آئے۔ یہ بڑا دل کو جھنجھوڑ دینے والا ڈاکٹر صاحب معاملہ ہے۔ ایک تو اس میں یہ پہلو کہ اتنا خوف زدہ ہو جانا اس وبا سے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ایک بچی، 2 بچے چھوٹے چھوٹے، کوئی ان کے قریب نہیں آ رہا، خود انہیں جنازہ لے جانا پڑ رہا ہے، خود قبر کھودنی پڑ رہی، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو بات کرنے کے اعتبار سے تو کئی پہلو ہیں، جب ہم اسباب کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو بظاہر 2 بڑے پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک تو کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کا رویہ ہے۔ جب ہم نے WHO نے SOPs ترتیب دیتے وقت ایک کرونا سے فوت شدہ شخص کی میت کو ہاتھ لگانا کیا، اس کے قریب آنا بھی ایک بہت بڑا ڈینجرس اور خطرناک عمل قرار دے دیا، اور پوری دنیا پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، اور بغیر سوچے سمجھے امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ اور پاکستان میں بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کے بعد گھر والوں کو چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ اس کو باکس میں بند کر کے بھی اس طرح سے بند کیا گیا، اس کا چہرہ کھلا نہیں رکھا گیا۔ قبرستان میں جنازہ پڑھنے کے لیے باقاعدہ پولیس اس کو لے کے جاتی تھی، اور اہل خانہ کو اس کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، دور کھڑے ہو کے چند لوگوں کو اور باقی لوگوں کو جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ خاص ایجنسیز تھیں، عیدی وغیرہ والوں کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ تدفین کرتے تھے۔ جب یہ پوری دنیا میں یہ ہوا تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آپ تصویر کشی کر رہے ہیں اور یہ سٹوری جو آپ بتا رہے ہیں۔ دوسرا اس کا علاقائی پہلو ہے، اور وہ ہے جو ہندوستان کی سرزمین میں پہلے سے رائج جو ذات پات کا نظام ہے، وہاں پہ جو چھوت چھات کا نظام ہے، وہاں پہ ہر انسان کو ایک جیسا انسان نہیں سمجھا جاتا، اور وہاں اگر اس طرح کی عالمی صورتحال اور عالمی سطح پر ایک اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے اور اس طرح کا درس دیا جائے اور اس طرح کے SOPs طے کر دیے جائیں جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیں، مسلمان فوت ہو جاتا ہے، ہمارا اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا والد، اپنی والدہ فوت ہوئے ہیں اور ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس کو نہلا نہیں سکتے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک غلط
فلسفی تھی اور غلط ایک پالیسی تھی جس کو ایس او پیز کے نام پر امپلیمنٹ کیا گیا، اس نے پوری دنیا میں انسانیت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور انسانیت کا جنازہ نکلا ہے اس طرز عمل سے بھی، اور پھر علاقائی طور پر جو چھوت چھات کے نظام میں پہلے سے ان کے ہاں جو ایک سطح کا ہندو ہے وہ دوسری سطح کے ہندو کے ساتھ اس طرح کا سماجی فاصلہ پہلے سے رکھتے ہیں، تو اب جب سوشل ڈسٹینسنگ کی ایک اوورآل پوری دنیا میں چلی ہوئی ہے تو پھر یہ گویا دو سطح سے یہ ایک اس کی ایک یعنی دو آتشہ ہو گئی چیز، آپ یہ کہیں کہ دو سطح سے اس کو وہ بنیادی آتش ملی جس سے یہ منظر اس قدر اس کی گریوٹی بڑھ گئی، اور یہ اس قدر ہمیں انسانیت سوز منظر دیکھنے کو ملا کہ کوئی محلے کا شخص اس کے قریب نہیں آیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوؤں کا چھوت چھات کا صدیوں پرانا نظام ہے وہ بھی اس کا مجرم ہے، اور اصل جو مجرم ہے وہ اس جدید ترین دور میں چھوت چھات کو رائج کرنے والے، ایس او پیز کو رائج کرنے والے ڈبلیو ایچ او بھی اس میں ذمہ دار ہے، جبکہ کچھ عرصہ بعد خود ڈبلیو ایچ او نے اپنی ہی چیزوں سے رجوع کیا۔ انہوں نے خود یہ بات طے کی کہ جو شخص ایک دفعہ مردہ ہو جاتا ہے اس سے کرونا نہیں پھیلتا، اور اس کے اندر سے جو کرونا پھیلنے کے امکانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی کی سٹڈیز ہیں، لیکن جو شروع والی سٹڈیز آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ایس او پیز ابتدا میں قائم کیے گئے اور جس پر دنیا میں عمل کیا گیا وہ بہرحال اس قدر خوفناک تھے کہ اس طرح کے انسانی رویے جنم لینا یہ ایک فطری بات تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ ہم جن بچیوں کو اپنے پہ بوجھ سمجھتے ہیں، بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹوں کے طلبگار ہوتے ہیں، اسلام تو اس کو نہیں کہتا، ظاہر ہے اسلام ہی دین فطرت ہے، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں دیکھیے کہ کس طرح ایک بیٹی نے، یعنی اگر یہ بیٹی نہ ہوتی تو پوری دنیا میں وہ لاشا شاید پڑا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کس طرح انہوں نے ایک اقدام کیا، اپنی والدہ کو پہلے ہاسپٹل لے کے گئی، اب دیکھیں میرے خیال میں اس کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو جس کو ہم غفلت، لاپرواہی، اجڑ پنا کہتے ہیں، اور جو ہم نے پہلے یہ بریک سے پہلے بھی بات کی کہ جو ہم عام طور پہ عوامی سطح پہ پاکستان ہندوستان میں رویہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کوئی ایس او پیز کو بہت زیادہ فالو نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی سادگی میں اور اسی جو دیہاتی پن تھا، جو اجڑ پنا تھا، اس سے یہ سادگی باقی رہی کہ وہ بچی کم از کم وہ بیٹی بیٹی رہی اور اس کے اندر یہ انسانیت موجود رہی۔ اگر وہ کوئی بہت پڑھی لکھی خاتون ہوتی اور اس کو اگر جدید ترین ڈبلیو ایچ او کے رولز کا پتہ ہوتا اور ان ایس او پیز کو وہ سائنسی بنیادوں پر پرکھتی تو شاید اس کے اندر کی یہ انسانیت بھی مر جاتی، اور وہ بیٹی جو اپنے ماں کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوئی، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں اس کے دیہاتی پن کی، قرآن نے دیہاتیوں کی تعریف بھی کی ہے، اور قرآن نے دیہاتیوں کے حوالے سے یہ بات بھی کی ہے، اجاڑ تو ہوتے ہیں اپنے رویے میں لیکن ایمان کے اندر وہ ان کی مضبوطی بھی اسی قدر ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک مظاہرہ، جو دو رویے قرآن نے ذکر کیے ہیں اسی کا ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا کہ اس کا جو بھی کنوکشن تھی، جو بھی اس کا ایمان تھا، جو بھی اس کا عقیدہ تھا، لیکن اس نے بہرحال اپنی والدہ کے ساتھ وفا نبھائی، اور اس وفا نبھانے میں اس کے دیہاتی ہونے کا ایک پازیٹیو میں سمجھتا ہوں رول ہے۔ مگر نہ دنیا تو اس وقت انسانیت سے دور ہوتی جا رہی ہے، جب آپ سماجی فاصلے کو دنیا کا جدید ترین فیشن قرار دے دیں اور جدید ترین ضرورت قرار دے دیں تو پھر پیچھے باقی رہ کیا جاتا ہے؟ اگر بچے بھی والدین سے اسی طرح سماجی فاصلہ کرنا لگیں اور فوت شدہ ماں کو اور فوت شدہ باپ کو جو ہے وہ لوگ کندھا دینے تک تیار نہ ہوں اپنے زندگی کو بچانے کے لیے اور اپنی آپ کو موت سے بچانے کے لیے، اس قدر خوفزدہ ہوں، تو پھر اس طرح کی چیزیں تو پھر ہوتی رہیں گی۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرنا چاہیے اس بیٹی کو، اور اس نے بیٹی ہونے کا ہی حق نہیں ادا کیا بلکہ پوری دنیا میں بیٹی ہونے کا اور ہر بیٹی کی ساکھ کو بچا لیا یہ کر کے، ورنہ دنیا کہتی کہ بیٹیاں جو ہے ایسے موقع پر وہ بھی اپنی وفا چھوڑ جاتی ہیں۔ تو اس نے، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس رشتے کے اور اس لازوال رشتے کے کی ساکھ کو بچایا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ انسانیت کے نام پر، یعنی انسانیت کو باقاعدہ ایک دین اور ایک مذہب قرار دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ انسانیت کا فائدہ اسی میں ہے کہ اسی کو مذہب بنا لیا جائے، کیونکہ مذہب بیر سکھاتا ہے، مذہب دشمنی سکھاتا ہے، مذہب سے نفرت آتی ہے، مذہب میں جہاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب انسانیت کا مذہب، اس کا مظہر ہمیں یہ دکھایا گیا کہ انسانیت سے نفرت سکھائی گئی، پھر بھی یہاں مذہب کام آیا،
یعنی اللہ پہ اگر توکل ہے تو آپ لوگوں نے مظاہر دیکھے کہ کرونا کے لوگوں کو نہلایا بھی گیا، تدفین بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن جن کا مذہب انسانیت بن چکا تھا انہوں نے یہ شفاف قسم کے SOPs بتائے بھی، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اصل میں جو دیکھیں یہ کہنا مذہب کو انسانیت سے الگ کرنا، دیکھیں جو انسانیت مذہب سے الگ ہو جاتی ہے وہ حیوانیت ہوتی ہے، وہ انسانیت نہیں ہوتی۔ انسان جو ہے وہ ایک خاص فطرت لے کے پیدا ہوا ہے، اور جو فطرت یہ لے کے پیدا ہوا ہے اس کو انسان سے زیادہ اس کے خالق جانتا ہے، لہٰذا اس کے خالق نے اس انسان کی فطرت، اس کی احتیاجات، اس کی ضروریات، اس کی نفسیات، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے لیے SOPs خود سے ترتیب دے کے بھیجے ہیں، اور وہ SOPs ہیں کہ کہاں بچنا ہے، کہاں نہیں بچنا، کس سے فاصلہ رکھنا ہے، کس سے قریب ہونا ہے، کس سے حسن سلوک کرنا ہے، کس سے حسن سلوک نہیں کرنا، کہاں قربانی دینی ہے، کہاں نہیں دینی، کہاں عورت کو کھڑے اور کھرے لہجے میں بات کرنی ہے، کہاں لوچدار بات کرنی ہے، کہاں جھکنا ہے، کہاں اطاعت کرنی ہے۔ یہ پوری تفصیل ایک سماجیات کی ایک یعنی آپ قرآن کو دیکھیں تو آپ کو اتنے حج کے احکام نظر نہیں آئیں گے، اتنی تفصیل آپ کو نماز کے احکام کی نہیں ملتی، اس کے روزے کے احکام کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن سماجی تعلقات کی تفصیل آپ کو ملتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن اور اسلام اور شریعت اسلامیہ اور خالق کا دیا ہوا سچا دین انسانوں کی فطرت اور انسانوں کے باہمی معاملات کو اور معاشرتی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے کہ اس کی ساری تفصیلات اس کے اندر درج ہے۔ لہٰذا وہ ہیں اصل SOPs، اگر ان SOPs کو فالو کیا جائے تو انسان رہتا ہے۔ لہٰذا جو انسانیت کو اپنا مذہب قرار دے رہے ہوتے ہیں اور مذہب کو افیون قرار دے کے یا جھگڑے کا باعث قرار دے کے مذہب سے دور جاتے ہیں، وہ دراصل انسانیت کے معیار کو برقرار نہیں رکھ سکتے، وہ اس سے نیچے آ جاتے ہیں، وہ وظیفہ انسانیت پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ قرآن نے ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ آرگن کے طور پر عضو کے طور پر ان کے پاس برین ہوتا ہے، آرگن کے طور پر ان کے دل بھی ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ان کے زبان بھی ہوتی ہے، ان کے کان بھی ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے۔ لہٰذا قرآن اس کو یوں تعبیر کرتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ اپنی شعور کی طاقت کو استعمال میں نہیں لا رہے ہوتے۔ قرآن کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، وہ ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دراصل وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے دراصل وہ جو سننا چاہیے، جو انسانیت کا لیول تھا، جو انسانیت کی سطح تھی، وہ اس کے مطابق نہیں سن رہے، تو پھر وہ تو حیوانیت کی سطح پہ آ گئے۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، گویا چوپایوں جیسے بھی نہیں ہیں۔ حیوانیت کا بھی ایک معیار ہے، وہ اپنا وظیفہ حیوانیت ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے انسانوں سے جو جانور نما انسان ہیں، ایسے انسانوں سے وہ حیوان بھی بہتر ہیں جو انسان اپنا وظیفہ انسانیت ادا نہیں کر رہا، اور جو اپنا وظیفہ انسانیت ادا کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی تفاوت، کوئی کلیش، کوئی تضاد مذہب کے ساتھ نہیں ہے اور وحی کے ساتھ نہیں ہے۔ وحی الہی ان ورلڈلی مسائل کو، ہماری زندگی کے مسائل کو وہ ایڈریس کر کے، وہ مسائل جو میرے اور آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں، جو میری سوچ کے مسائل ہیں، جو میری معاشرت کے مسائل ہیں، ان مسائل کو جب وحی الہی ایڈریس کرتی ہے تو یہی تو اس کی حقانیت کا ثبوت ہے اور یہی اس کے انسانیت کے ساتھ تعلق کا ثبوت ہے۔ بے شک توازن، ناظرین، اعتدال، خیر الامور اوسطها، بہترین لاہ حمل جو ہے وہ میانہ روی میں ہے، اور میانہ روی مذہب میں ہے۔ اب دیکھ لیے مذہب سے الگ کر کے انسانیت کی طرف ہم گئے تو یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں انسانوں سے ڈرا دیا گیا۔ یہ کرونا کے دنوں میں ہمیں نہ سانپ سے اتنا ڈر لگتا تھا، نہ حیوان سے اتنا ڈر لگتا تھا، نہ کسی درندے سے اتنا ڈر لگتا تھا جتنا اپنے ہی بھائی، اپنی ہی والدہ، اپنے ہی والد ایمان کو اگر نکال دیں ان سے ہمیں کرونا کی وجہ سے ڈر لگتا تھا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا، قرآن ہمیں جو سکھاتا ہے وہی ہمارے لیے پراپر اور اصلی گائیڈنس ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ ہمارے اپنے اندر سے ہمیں یہ چیزیں دکھاتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ اور بہت کھل کے واضح ہو گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی ہدایت ہی بہترین زندگی جینے کا راستہ ہے۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب اگلی خبر KPK سے ہے. سراج الدین نامی ایک شخص ہیں جنہوں نے ایک اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے، موقف انہوں نے یہ اختیار کیا ہے قرارداد میں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اسلامی احکام میں سے جمعۃ المبارک کا اپنا ایک مقام ہے، اپنے آداب ہیں، اسے عید بھی کہا گیا ہے اور اس کا ایک اہتمام ہے پراپر. تو چونکہ ہم ایک چھٹی کرتے ہیں ہفتے میں اور وہ چھٹی ہم اتوار کو کر رہے ہیں، تو جمعے کے دن جو جمعے کے لیے، نماز کے لیے، خطبے کے لیے اہتمام ہونا چاہیے مساجد میں جانے کے لیے، وہ جب ہم دفاتر میں جا رہے ہیں، سکولز میں جا رہے ہیں، تجارتی مراکز کھلے ہیں، تو وہ حق ادا نہیں ہو پاتا. تو ہمارے ہاں جمعے کو چھٹی رہی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چھٹی اب بھی جمعے کو کی جائے اور اتوار کو نہ کی جائے. ایک تو عبادت کا پہلو تھا ان کا، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اتوار کو بھی چھٹی کر رہے ہوتے ہیں، جمعے کو بھی تقریباً آدھی چھٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو تجارتی اعتبار سے بھی یہ طرز عمل ہمارے لیے کوئی مفید نہیں ہے. یہ قرارداد پاس ہو گئی ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک پروونشل اسمبلی کی، ایک صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہے. ہو سکتا ہے یہ قومی لیول پہ تو شاید کو بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو سکے، لیکن بہرحال ہماری ایک معزز ایوان ایک صوبے کا اور ان کی قرارداد ہے، تو اس کی اہمیت تو بہرحال ہے. جہاں تک اس سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے کہ جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر تو مختلف آراء ہو سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک مقدس دن ہے اور اس کو یوم عید بھی کہا گیا ہے اور اس کا اہتمام نہیں ٹھیک طرح سے ہو پاتا اگر ہم چھٹی نہیں کرتے، تو یہ دلائل اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں. لیکن یہ دلائل جو ہیں ہمارے اندر ایک طرح کی یوں کہہ لیجئے کہ کام چوری کی بھی ایک عکاسی کرتے ہیں. یہ دلائل رمضان کے بارے میں بھی دیے جاتے ہیں. رمضان جب آ جاتا ہے تو اوقات مختصر کر دیے جائیں، کام لوگ کہتے ہیں کام نہ کریں اور یہ کر لیا جائے، فلاں کر لیا جائے، اور چیزیں کافی حد تک سکویز کی بھی جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جہاد کیا ہے، غزوات لڑے، اور وہ کام جو عام دنوں میں انسان عام طور پہ نہیں کرتا وہ رمضان میں آپ نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان اور غیر رمضان یا جمعہ اور غیر جمعہ، اس کو عبادات کے حوالے سے اور اپنے کام کی ترتیب کے حوالے سے اس کا شریعت نے لحاظ نہیں رکھا. جیسے ڈاکٹر صاحب شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک طرز عمل ہمیں ملتا ہے ان کے سوانے سے کہ ایک جہاد کے موقع پر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور کچھ کھاتے ہوئے انہوں نے لشکر کا چکر لگایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس وقت روزہ رکھنے کی نسبت نہ رکھنا بہتر ہے، چونکہ جہاد کا اور قتال کا معاملہ ہے اور دشمن کو ایک قوت دکھانے کا معاملہ ہے، تو کہیں کمزوری نہ آ جائے. دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار فرمایا اور آپ نے سب سے کہا کہ روزہ افطار کر دیں. دیکھیں، سفر میں تو ویسے ہی اجازت ہے، اور سفر بھی ہو اور جہاد کا سفر ہو تو اس میں تو روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ یہ بات اسی پر عمل کیا، کہیں یا نہ کہیں، یہ انہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے، صحابہ اکرام کا اس کے اوپر عمل ہے، بلکہ جن لوگوں نے روزہ ترک نہیں کیا سفر میں اور ان لوگوں کی حالت غیر ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور ویسے بھی یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ کوئی نیکی سفر میں روزہ کوئی نیکی نہیں ہے. اور خاص طور پہ سفر جو دقت والا ہو، مشقت والا ہو، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لہٰذا جو جہاد کیے ہیں وہ یقیناً اس میں روزہ ترک کر کے اور پوری قوت کے ساتھ لڑا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے روزے رکھ کے لڑے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو سفر میں، جب بھی آپ سفر میں نکلیں گے، حتیٰ کہ آپ اپنے ذاتی کام سے بھی سفر میں نکلیں، تو شریعت نے اس میں اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لیں. لہٰذا وہ تو ایشو نہیں ہے. لیکن رمضان عبادات میں کمی کا اور تخفیف کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت جو بالکل قوت کے اظہار کا موقع دیتی ہے، وہ عبادت بھی رمضان میں کی گئی ہے، اضافہ ہو گیا. لہٰذا میرے خیال میں جمعے کو جب ہم دیکھتے ہیں اسی حوالے سے، تو خاص طور پہ جو جمعے والی آیت ہے سورہ جمعہ کے اندر، اس میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. اچھا، اس میں جو ابتدا ہے اس کی کہ جب آپ نماز جمعہ کے لیے اذان سنو تو اس وقت اس کی طرف جلدی کرو اور اپنی تجارت ترک کر دو. اس کا مطلب ہے اس دن دکان چل رہی ہوگی تو بند ہوگی نا.
تو اس وقت بند کر دو اور بند کر کے وہاں چلے جاؤ، جمعہ پڑھ کے واپس آ جاؤ اور شروع کر دو۔ اس لیے میرے خیال میں اس کو اگر سانچے میں دیکھنے کی کوشش کی جائے اور شریعت کو معیار بنا کے ہم اگر جمعے کی چھٹی کو ضروری قرار دیں تو میرا خیال ہے یہ بات کوئی بہت زیادہ وزنی نہیں ہے۔ لیکن ویسے عملی طور پر یا انتظامی طور پر جمعے کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، اتوار کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، اور جو اس قرارداد کے اندر کہا گیا کہ عملاً ہم اتوار کی چھٹی بھی کرتے ہیں اور ساتھ جمعے کی بھی کرتے ہیں کیونکہ جمعے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، لہٰذا عملاً 2 چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انتظامی طور پر اگر میرا خیال ہے اگر اس کی کیلکولیشن جو ماہرین ہیں وہ کر لیں اور زیادہ فائدہ ہو اگر جمعے کی چھٹی میں تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو شریعت کا مسئلہ سمجھ کر اور شریعت کی تعلیم سمجھ کر جمعے کی چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ انتظامی طور پر آپ جمعے کی چھٹی کر لیں، کوئی اور کسی اور دن کی کر لیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ خاص دن ہے، اس میں قبولیت کی گھڑی بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا جو صحیح مصداق ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اس دوران انسان جو ہے وہ ذکر، اذکار اور استغفار وغیرہ میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ میں، تو انشاءاللہ وہ اس قبولیت کی گھڑی کو پا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اور اس کو یوم عید بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس دن چھوڑ دیں تو قرآن کی آیت تو واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اس دن دکان کھلی ہوگی، بوقت جمعہ اس کو ترک کرنا ہوگا، اور وقت پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جو ہی نماز مکمل ہو گئی پھر واپس آپ اپنی اپنی جگہ پہ آ جاؤ۔ تو یہی بتاتا ہے کہ جمعے والے دن کاروبار کیا جا سکتا ہے، البتہ انتظامی طور پر کوئی اس کی تائید بھی کی جا سکتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے حالات میں دیکھیں معیشت کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا داخلی طور پر اور خارجی طور پر، اس کو ماہرین معاشیات کو کیلکولیٹ کر لینا چاہیے، اور اگر جمعے کی چھٹی میں فائدہ نظر آتا ہو، ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ بھی ہماری جو اکارڈنس دیکھنی ہوگی، اس کی مطابقت دیکھنی ہوگی، تو اگر اس میں فائدہ نظر آتا ہو تو پھر کر لیا جانا چاہیے۔ بہرحال اس میں فائدہ تو ہے کہ وہ مسلمان جو چھٹی والے دن آرام سے اٹھے اور جمعے کی تیاری کر کے اس کو کوئی اور کام نہ کرنا ہو تو بہرحال زیادہ اہتمام سے وہ جمعہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ پہلو تو بہرحال اس میں موجود ہے اور اس کی تحسین کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل واضح ہو گیا بہت زیادہ، خصوصاً قرآن مجید کے تناظر میں جیسے آپ نے واضح فرمایا کہ قرآن تو جمعے کے دن چھٹی کی بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ اگر آپ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بوجھ اتنا زیادہ آ گیا ہے، کام اتنا زیادہ ہے اور انسان ریسٹ چاہتا ہے، طبیعت ایسی، یہ تجربہ ہے انسان کا صدیوں کا، تو وہ دیکھ لیا جائے کہاں بہتر ہے، عالمی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی، کیونکہ بہت سے اساتذہ اسکول میں طلبہ اور جس طرح رش ہو گیا ٹریفک کا، وہ اس دن جمعے سے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس کو شریعت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہم نا ایک طرف تو شریعت کی وہ باتیں بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو فرائض اور واجبات نوعیت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ نوعیت کی ہیں، اور ایک طرف ان چیزوں کو شریعت ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ہو گئی، یہ یعنی انتظامی مسئلہ، لیکن اہم ترین جو اس سے نقطہ مجھے سمجھ آ رہا ہے اور میں آپ سے چاہ رہا ہوں اس پہ ڈسکس کرنا، آپ سے جاننا کہ تجارت اتنی اہم ہے، یعنی قرآن مجید کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک، اور ہمیں اس پر ابھارا گیا کہ اہم ترین دن جسے عید کا دن قرار دیا گیا، اس میں ہمیں اتنی ڈیوریشن باقاعدہ بتائی گئی کہ اس سے پہلے دکان کھلی ہونی چاہیے، آپ کی تجارت ہونی چاہیے، اس کے بعد بند کر کے پھر چلے جائیں۔ تو میرا خیال تجارت کو وہ اہمیت ہم نہیں دے رہے آج کل۔ لیکن جو تجارت ہے نا، اس کی 2 حیثیات ہیں، ایک انسانوں کی ضرورت ہے اور ایک یہ عبادت ہے۔ جب آپ اپنی ضرورت کے تحت وہی کام کریں گے تو آپ اس کا اجر نہیں لے سکتے، فائدہ اس میں ہو یا نقصان ہو، تجارت کے اندر فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، نفع و نقصان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت اس لیے کہ ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ آپ وہ تجارت کس لیے کر رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے۔ اگر آپ کو حلال روزی کمانا اور پھر وہ احتیاجات جو آپ کو کہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کر دیں، آپ کے اہل خانہ کو زیادہ محتاج نہ کر دیں، ان سے بچانا مقصود ہو، یا دین اسلام کی خدمت مقصود ہو، آپ جتنے بھی مال کمائیں گے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اصل میں کیلکولیشن خرچ کرنے کی ہے، کمانے کی نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لہٰذا اس خرچ کرنے کے لیے آپ کماتے ہیں کہ تاکہ میرے اہل خانہ، میرے اہل محلہ اور دیگر مسلمان اور میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، بلکہ میں حلال روزی کے لیے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے اگر اس نیت سے کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ عبادت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی جو حلال روزی کمانے کی نیت سے کسی ایسی جگہ پر ایسے مقام پر کھڑا ہو جو اس کے سماجی مقام و مرتبہ کے مطابق نہ ہو بلکہ اس سے کمتر جگہ پہ ہو، وہ صرف رزق حلال کے لیے اس نے وہاں کھڑا ہونا قبول کر لیا، تو صرف اس وجہ سے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ عبادت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید دنیا میں خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان کے اندر جب یہ جدید نظام تعلیم آیا تو ہم نے نوکر پیدا کیے ہیں۔ یہ نظام تعلیم جو ہم الزام دیتے ہیں فلاں نے دیا فلاں نے دیا، جس نے بھی دیا اپنایا تو بہرحال ہم نے، اور اس کو اب تک مسلسل اپنائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نوکر پیدا کرنے والا نظام تعلیم ہے۔ یہاں پہ یہ شعور نہیں دیا جاتا کہ آپ تجارت کر کے اپنی دنیا آپ آباد کریں، بلکہ آپ کسی اور دنیا کے نوکر بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نوکری کو زیادہ سیکیور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نوکری اور تجارت میں بہت بنیادی فرق جو ہے وہ بھی ایمان کا فرق ہے، جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ ایک گاہک جو ہے اس کا انتظار کرنے کے لیے دکاندار جب بیٹھتا ہے تو اس کا توکل اللہ پر کتنا ہے، اور ایک جو دفتر جانے والا اور نوکری کرنے والا جس کو لگی بندی تنخواہ مہینے بعد مل جانی ہے، ان دونوں کے توکل کا لیول ہی مختلف ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پاکستان، ہندوستان کے اندر جو مسلمان تجار تھے، یہ جب یہاں بونی کا تصور تھا کہ پہلا جو گاہک ہوتا ہے وہ خاص گاہک ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور یہ جب گنتی کا بھی آغاز کرتے تھے مسلمان تو یہ نہیں کہتے تھے 1 2 3 4، بلکہ برکت 2 3 4 سے شروع کرتے تھے۔ گاؤں میں بھی جب گندم وغیرہ تولتے ہیں ہاں جی، اور پہلے کو برکت کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس ایمانیات کے ساتھ ہے، اس توکل کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے برکت کے ساتھ ہے۔ اس لیے تجارت کو اگر شرعی بنیادوں پر سنت سمجھ کے کیا جائے تو آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو کاروباری اعتبار سے اور کیلکولیشن کے اعتبار سے، لیکن آپ اللہ کے ہاں اجر لے لیں گے۔ یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ہمارے ہاں کاروبار کی جو روایت ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے، یا اگر کاروبار ہیں بھی تو وہ کم از کم اس نیت سے کوئی نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم تجارت کر لیں۔ وہ اور منصوبے ہیں، کاروبار کے ہتھ کنڈے بھی نئے آ گئے ہیں، جدید ترین چیزیں آ گئی ہیں، حرام حلال کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا۔ اگر حرام چیزوں سے بچ کر حلال چیزوں کی تجارت کی جائے، حلال طریقے سے کی جائے، شریعت کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے انسان کرے اور اس نیت سے کر لے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا جنت میں جانے کا ایک الگ ذریعہ ہے۔ اور بعض اوقات انسان جو لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہا ہو تو وہ تو تہجد پڑھنے والوں سے اور اعتکاف کرنے والوں سے بھی اجر میں بڑھ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، تجارت اور تجار کی اہمیت آپ نے جانی۔ ظاہر ہے یہ ایک اہم پہلو ہے جسے شاید آج ہم کچھ فراموش بھی کر چکے ہیں۔ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، نیت کے اعتبار سے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے اور توکل کے اعتبار سے ڈاکٹر نے بہت خوب وضاحت فرمائی۔ سروسز بھی دی جا سکتی ہیں، جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات یہودی کے پاس کام کرتے رہے، کچھ کھجوریں لے کے آئے اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، کچھ گھر بھی لے گئے۔ تو یہ لیکن ان میں دیکھنے کی چیز یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایمان اور توکل میں اضافہ کہاں ہوتا ہے، جہاں بھی آپ کا ہو رہا ہے اسے غور کرنا چاہیے۔ اور تجارت اصل میں جو پیرامیٹرز ہیں نا، میں بہت معذرت آپ کی بات پر منقطع ہو رہی ہے، اس میں جو پیرامیٹرز ہیں 2 ہی ہیں جی، وہ ایک ہے سچ اور ایک ہے امانت داری۔ بے شک، یعنی سچ اور دیانت داری، یہ 2 چیزیں اگر تجارت کے اندر موجود، یہ 2 بنیادی پیرامیٹرز دراصل یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ایمان کی بنیادیں بھی یہی 2 ہیں۔ اب اگر سچ اور دیانت داری اس کے اندر موجود ہوگی تو صرف تجارت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو سچائی کے اوپر اور دیانت داری کے اوپر کاروبار کرتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوئیں تو دنیا کے بڑے بڑے جو کاروباری ہیں انہی کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہیں یہی اصل میں فجار ہیں۔ اور فجار کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار جو ہے جہنم میں جائیں گے، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ تو تاجر جو ہیں فاسق و فاجر ہیں، کیوں؟ جو ان 2 چیزوں کی پابندی نہیں کرتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔
اس لیے یہ تو سادہ سا پیرامیٹر ہے، جس نے کاروبار کرنا سچائی اور دیانتداری کے اوپر کرے، یہ دو باتیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کا بڑے سے بڑے کاروبار کرے گا، انشاءاللہ وہ اجر بھی پائے گا اور دنیاوی اخروی فائدہ بھی پائے گا۔ اگر وہ ان دو بنیادوں کو چھوڑ دیتا ہے تو دنیا میں اس کو فائدہ ہو بھی جائے، اس کا کاروبار جتنا مرضی فلرش ہو بھی جائے، اخروی اعتبار سے اس کا نقصان ہی نقصان۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ مزید وضاحت آ گئی۔ سچائی اور ایمانداری یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے تجار کو بظاہر ہی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن انبیاء، صدیقین اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، نور کے ممبر ان کے لیے رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ یہ دو چیزیں واقعتاً ہم سے کہیں گم ہو گئی ہیں، امانت داری بھی اور سچائی بھی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔